قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ والمرسلین اما بعد، غزوہ تبوک کو ہم دیکھ رہے تھے۔ اس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ نشست میں چند باتیں کر لی تھیں۔ غزوہ تبوک حضور کی زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ آپ کی زندگی کا پہلا باقاعدہ غزوہ وہ غزوہ بدر تھا، اور آپ کی زندگی کا آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا اور غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا۔ یہ 7 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگ میں گزرے ہیں۔ اس کے بعد حضور کی زندگی میں ایک لڑائی کے لیے آپ نے لشکر بھیجا ہے، اسے ہم دیکھیں گے جیش اسامہ کے نام سے۔ حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا، اور وہ بھی روم کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے بھیجا تھا آپ نے۔ تو یہ آپ کی زندگی کا آخری معرکہ ہے۔ مدینہ سے تبوک کا جو سفر ہے یہ 700 کلومیٹر کا سفر ہے۔ 700 کلومیٹر بنتے ہیں، اس لیے ابھی تک کا سب سے لمبا سفر ہے یہ۔ پہلے تو حضور مکہ کی طرف جہاد کرتے رہے، اور زیادہ دور آپ خیبر میں گئے، تو 700 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے یہ سب سے زیادہ فاصلہ ہے۔ وجوہات ہم نے دیکھی تھیں۔ حضور کو پتہ لگا کہ روم جو ہے اس کا بادشاہ ہرقل یہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول نے مناسب سمجھا کہ اس سے پہلے ہی ہم حملہ کر دیتے ہیں۔ اور دوسری وجہ غزوہ موتا میں جو مسلمانوں کی شہادت ہوئی تھی اس کا بدلہ لینا بھی مقصود تھا۔ روم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ فارس جو ہے وہ تو 1-2 مار ہی برداشت کرے گا اور ختم ہو جائے گا، لیکن جو روم ہے اس کو اگر ایک سینگ اس کا ٹوٹے گا تو اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا، دوسرا ٹوٹے گا تو اس کی جگہ تیسرا آ جائے گا، تیسرا ٹوٹے گا تو اس کی جگہ چوتھا آ جائے گا۔ یہ قیامت کے قریب جا کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی صحیح طریقے سے اسے فتح کریں گے، تب تک روم قائم رہے گا، روم موجود رہے گا۔ یہ جو آپ امام مہدی کی بات سنتے ہیں، امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب روم کے ساتھ لڑائی چھڑ جائے گی، جب روم کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہوگی، تو روم جو ہے وہ باقی رہے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا وہ لشکر جو سب سے پہلا قسطنطنیہ کی طرف جہاد کے لیے جائے گا وہ سب لوگ جنتی ہوں گے۔ وہ آپ لوگوں نے حدیث سن رکھی۔ اور قسطنطنیہ کی جو فتح ہے اس کے اوپر بھی بشارت ہے سلطان محمد فاتح کے لیے۔ غزوہ تبوک دوسرے غزوات سے اس حوالے سے بھی خاص ہے کہ شدید گرمی کا موسم تھا اور پھل پکے ہوئے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے سالوں میں اس قدر پھل نہیں ہو سکا تھا، شاید قحط کی وجہ سے اس سال میں پھل زیادہ تھا۔ باغات میں کھجوروں کی فصل پک کر تیار ہو چکی تھی، بس اس کی ہارویسٹنگ کرنی تھی، اتارنا ہی تھا۔ تو صحابہ کرام جہاں اپنے باغات کی کھجوریں اتارنے کے لیے تیار تھے، اللہ کے رسول نے کہا چلو جہاد پہ چلتے ہیں۔ اب کھجور کی ہر پھل کی یہی کنڈیشن ہوتی ہے، اگر آپ اسے نہیں اتاریں گے وقت پر تو خراب ہو جائے گا۔ اور دوسرا فاصلہ بھی 700 کلومیٹر تھا۔ پھر اس لڑائی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر جگہ، مقام اور دشمن کا اعلان کر دیا تھا۔ پہلے آپ ایسے نہیں کرتے تھے، پہلے آپ چھپاتے تھے کہ ہم لڑائی کن سے کریں گے جا کر، لیکن اس مرتبہ حضور نے واضح طور پر منزل کا اعلان کر دیا کہ ہم روم سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تبوک جا رہے ہیں، اور وقت کی سپر پاور سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
مسلمان جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیاری کر لیں۔ ایک اور وجہ علماء کرام نے بیان کی ہے، یہاں پر ذرا غور کیجیے گا، سچے مومن اور بہانے بنانے والے منافقین یہ واضح ہو جائیں۔ جب حضور نے تبوک کا کہا اور روم سے لڑنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا تو اب مدینہ کے اندر دو گروہ بن گئے، ایک وہ جو لڑائی کے لیے تیار تھے، ان کو ہم کہتے ہیں مخلصین، مخلص لوگ، مومنین، اور ایک وہ جو مدینہ میں ہی نیت بدل گئے، حوصلے ان کے پست ہو گئے، ان کو ہم منافقین کہتے ہیں، جو نکلے ہی نہیں، جنہوں نے بہانے بنا لیے، آگے اس کا ذکر آئے گا۔ تو یہ بھی ایک فائدہ حاصل ہوا غزوہ تبوک کی نشاندہی کرنے سے کہ مومن اور منافق الگ الگ ہو گئے۔ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ جہاد کے موقع پر سب سے زیادہ نفاق جو ہے وہ واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔ ہر لڑائی میں ایسے ہوا، احد میں آپ نے دیکھا 300 منافقین وہاں سے نکل گئے، احزاب میں منافقین کا کردار سامنے آیا، غزوہ حنین میں ہم نے دیکھا۔ تو ہر لڑائی میں منافقین کا رویہ سامنے آ جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس غزوے میں منافقین واضح ہوئے، سامنے آئے، وہ غزوہ تبوک ہے، کیونکہ جتنی زیادہ مشکل اس غزوے میں تھی، پیش آنا تھی، اور کسی غزوے میں نہیں تھی، اس لیے منافقین واضح ہو گئے۔ یعنی اگر پہلے کچھ منافقین چھپے ہوئے تھے، بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے، کچھ بظاہر نظر آ رہے تھے، تو تبوک نے بالکل ان کی چھانٹی کر دی، بالکل ان کے چہرے واضح کر دیے کہ یہ جو جا رہے ہیں یہ منافقین ہیں۔ تو غزوہ تبوک کا ایک یہ بھی فائدہ حاصل ہوا مدینہ میں۔ سخاوت کے حوالے سے ہم نے بات کر لی تھی، حضور نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ ہمیں چندہ چاہیے جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50% یعنی آدھا مال اپنا لے کر آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے بات کی، 1000 دینار سونے کی اشرفیاں، 5.5 کلو سونا، مالیت 20 کروڑ روپے، 200 اوقیہ چاندی، 30 کلو چاندی بنتی ہے، مالیت 1 کروڑ 74 لاکھ روپے، 1000 اونٹ، مالیت 40 کروڑ 4 لاکھ کے حساب سے، 100 گھوڑے 10 لاکھ کے حساب سے 10 کروڑ روپے۔ جب یہ سارا مال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نے دیا تو حضور نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ جو بھی کرے وہ پکا جنتی ہے۔ یہیں پر پھر ایک گروہ ان لوگوں کا بھی تھا جن کو البکاؤن، رونے والے کہا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضور کے پاس جہاد کے لیے آئے کہ ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے، لیکن نہ ان کے پاس پیسہ تھا، نہ سواریاں تھیں، نہ حضور کے پاس سواریاں تھیں کہ آپ ان کو دیتے۔ تو تاریخ نے اس چیز کو درج کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 92 میں اس کو کوڈ کیا کہ کچھ لوگ حضور کے پاس آئے جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی تھے۔ حضور نے کہا سواریاں نہیں ہیں، تو وہ اس حال میں واپس گئے کہ وہ رو رہے تھے کہ ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے، جہاد پر جانے کے لیے وسائل نہیں ہیں، اس بات پر وہ رو رہے تھے۔ تو ان کے اخلاص کا حساب آپ لگا سکتے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو جا ہی نہیں رہا، اور ایک وہ طبقہ ہے جو نہ جانے کی وجہ سے رو رہے ہیں، تو ان کو تاریخ میں البکاؤن کہا گیا، رونے والے۔ اسی طرح حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ میں نے آپ کو بتایا تھا، جنہوں نے سارا دن مشقت کی یا رات بھر مشقت کی، کام کیا، اور 1.25 کلو کھجوریں ملی اور لا کر لشکر کو دے دیں۔ حضرت علبہ بن زید کا میں نے ذکر کیا کہ جنہوں نے رات کے پہر اللہ سے یہ دعا کی، اللہ اس جہاد میں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اپنے اوپر کی ہوئی ہر طرح کی زیادتی کو تیری راہ میں معاف کرتا ہوں، اللہ اسی صدقے کو قبول کر لے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو قبول فرمایا، حضرت علبہ بن زید۔ یہ بھی ہمیں منظر یہاں پر نظر آتا ہے۔ اس سخاوت کے الٹ متضاد منافقین جو ہیں وہ اس سخاوت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 400 دینار دیے، 4000 دینار دیے، 8000 دینار تھے، تو کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ ریاکاری کرتا ہے۔ اور حضرت ابو عقیل نے جنہوں نے 1 کلو کھجور دی تھی، ان کے بارے میں کہنے لگے تیری 1 کلو کھجور نہ کی بننا، تیری کھجور سے کیا ہو جانا ہے۔ تو اس طرح مذاق کرنے لگے۔ تو مدینے کا جو معاشرہ ہے نا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک سچے مومنین تھے اور ایک منافقین تھے۔ جو مومن تھے ان کا رویہ یہ تھا، انہوں نے جیسے ہی اللہ کے رسول کی بات سنی فوری لبیک کہا، اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ تھا ان کے ہاں۔ اور جو منافقین تھے موسم اور فصلوں کے بہانے شک اور خوف پھیلاتے رہے، روم سے لڑنے جا رہے ہو، وہ ان سے ہم کیسے جیت سکتے ہیں، پیچھے دیکھو موسم کیسا ہے اور فصلیں پکی ہوئی ہیں۔ مومنین کی فکر یہ تھی کہ دین کی سربلندی ہو اور آخرت میں کامیابی مل جائے، اور منافقین جو ہے وہ دنیاوی مفاد، جان اور مال کی حفاظت، اپنی جان بچا لیں، اپنا مال بچا لیں۔ مومنین جو ہیں وہ جنگ کی تیاریوں میں دن رات محنت کر رہے تھے، اور منافقین جو ہے وہ در پردہ سازشیں کر رہے تھے اور مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہتے تھے اس گرمی میں نہ نکلو، گرمی بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کہا کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، تمہیں یہ گرمی محسوس ہو رہی۔ تو منافقین اور مومنین 2 حصوں میں معاشرہ تقسیم ہو گیا۔ حضور جب نکلے تو آپ نے مسلح امامت جو ہے وہ عبداللہ بن ام مکتوم کو دیا، اور جو عمومی نائب بنایا، نگران بنایا مدینہ کا، وہ محمد بن مسلمہ کو اللہ کے رسول نے بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تم میرے اہل و عیال کے پاس رہو۔ کچھ غزوات ہیں جن میں حضرت علی شامل نہیں ہو سکے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، غزوہ تبوک میں حضرت علی شامل نہیں ہوئے۔ حضرت علی حضور کے گھر والوں کی حفاظت کر رہے ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، حضور کی زوجات ہیں، ان کی حفاظت کے لیے حضرت علی کو روک دیا۔ اب منافقین کو موقع ملا، انہوں نے حضرت علی کو تانا مارا اور کہنے لگے کہ علی تجھے حضور بوجھ سمجھ کر اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے، تیرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، تجھے بوجھ سمجھا گیا ہے۔ حضرت علی کو غیرت آئی، حضرت علی نے ہتھیار پہنے، زرہ پہنی اور نکل پڑے۔ پیارے پیغمبر کے پاس آئے، سارا معاملہ بتایا، جی لوگ تو مجھے تانے دے رہے ہیں۔ اب حضرت علی کی جرت و شجاعت مشہور تھی، ایسا بندہ تانا نہیں برداشت کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت وہاں پر پھر یہ تاریخی جملہ کہا تھا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون کی موسیٰ سے تھی؟ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے کس کو چھوڑا؟ ہارون علیہ السلام کو۔ تو تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہارون علیہ السلام نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن تم نبی نہیں ہو، لیکن جیسے وہ دونوں بھائی تھے ہم بھی بھائی ہیں، تو میں تمہیں اپنا نائب اپنے گھر والوں کے لیے بنا کر جا رہا ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت علی وہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا لشکر ہے، 30,000 مسلمان۔ یہ 30,000 مسلمان کیسے تیار ہوئے؟ اس کی 2 وجوہات۔ پہلی وجہ یہ جہاد فرض عین تھا، پہلے جتنے غزوات ہوئے فرض عین کے جو ہے وہ جو حیثیت تک نہیں پہنچے تھے، یہ فرض عین ہے۔ کیوں فرض عین ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، کئی وجوہات ہوتی ہیں فرض عین ہونے کی، یہاں ایک وجہ ہے فرض عین ہونے کی، وہ یہ کہ حکمران جب حکم دے دے کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، سب کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب تم لوگ نکلو، تو اس لیے زیادہ تعداد ہو گئی۔ پیچھے صرف بچے ہیں، عورتیں ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو معذور ہیں۔ پھر اسی طرح صرف مدینہ کے لوگوں کو نہیں لیا گیا، جب فرض عین ہو گیا تو پھر سب مسلمانوں پہ فرض عین ہوا۔ تو حضور نے مدینہ کے ارد گرد جو قبائل مسلمان تھے ان تک پیغام بھیجا، ان کو بھی جہاد میں شامل کیا۔ اس طرح 30,000 کا لشکر ایک جمع غفیر تیار ہو گیا، اور یہ اب تک کا اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ سپر پاور سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، گرم ترین موسم ہے، محدود سواریاں ہیں اور کھانا بھی کم ہے۔
کچھ لوگ وہ تھے جو معذور تھے، جیسے کوئی نابینا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، یا کوئی معذور ہے، ان کو اللہ کے رسول نے اجازت دی، وہ نہیں گئے۔ 18 آدمیوں کے حصے ایک اونٹ آیا، 18 آدمی ایک اونٹ، بار بار وہ سواری کرتے ہیں اپنی اپنی باری پر، یعنی 30,000 کا لشکر ہے، اور ہم نے دیکھا حضرت عثمان نے کتنے اونٹ دیے تھے؟ 1,000 اونٹ، تو 30,000 اور ایک، تو 30 بندوں کے ہاتھ آتا ہے ایک اونٹ۔ تو اور بھی کچھ لوگ تھے جن کے اپنے اونٹ تھے، تو 18 لوگوں، اچھا جن کے اپنے اونٹ تھے نا، وہ بھی یہ نہیں کہ وہ صرف اپنے اونٹ پر جا رہے ہیں، اس کو بھی ذرا سمجھیے گا۔ غزوہ تبوک میں ایسا نہیں تھا کہ جس کا اپنا اونٹ اپنا گھوڑا ہے وہ بس آرام سے جا رہا ہے، وہ VIP پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے، اور باقی جو ہے وہ اکانومی کلاس کے ساتھ، وہ C اور D گروپ ہے حج کا، یہ VIP گروپ ہے، A گروپ ہے حج کا۔ ایسا نہیں تھا۔ اگر آپ کا اپنا اونٹ ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول نے 18 بندوں میں تقسیم کر دیا، اور جو حضرت عثمان نے دیے ہیں وہ بھی 18 بندوں میں تقسیم ہے۔ گویا کہ حضرت عثمان بھی 18 اونٹوں پہ تقسیم ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جس بندے نے ایک نشست میں 71 کروڑ روپیہ دیا تھا نا غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے، وہ بھی 18 اونٹ بندوں کے اندر شامل تھا، وہ کوئی اپنا الگ سے اونٹ لے کر نہیں جا رہے تھے یہ۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسے ہی تھے، آپ نے بھی باریاں تقسیم کر رکھی تھی۔ خوراک اتنی کم تھی کہ بعض جگہوں پر پتے کھانے پر بھی صحابہ کرام مجبور ہوئے اور ان کے ہونٹ بھی سوج گئے۔ ایک ایک کھجور کئی لوگ چوس کر پانی پی لیا کرتے تھے۔ راستے میں جاتے ہوئے کچھ واقعات رونما ہوئے، ان میں سے ایک واقعہ ہے قوم سمود کے کھنڈرات، یہ مدائن صالح کہلاتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام جہاں پر آئے تھے، اسے وادی حجر بھی کہتے ہیں، وادی القرا بھی کہتے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب میں وہاں پر ایک شہر العلا کے نام سے، العلا سٹی، العلا مدینہ العلا کہہ لیں آپ، تو وہ جو مقام ہے جہاں قوم سمود رہتی تھی اور ان پر عذاب آیا۔ یہ آپ کو پہاڑوں کے نشان جو نظر آ رہے ہیں یہ اسی قوم کے ہیں۔ ان پر عذاب آیا اور ان کی بستی لوگ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ جب یہاں سے حضور گزرے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب ایسے لوگوں کی بستی سے گزرو جن پر عذاب آیا ہو تو وہاں روتے ہوئے گزرا کرو، روتے ہوئے گزرا، اور فرمایا کہ جلدی گزر جاؤ، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ کچھ صحابہ کرام نے اس جگہ کا پانی استعمال کر لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آٹا تھا جس میں پانی ڈالا گیا تھا اس آٹے کو کھانے سے منع فرما دیا اور کہا اپنے اونٹوں کو کھلا دو۔ نہ پانی وہاں کا پینا ہے، نہ وضو وہاں کا کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا۔ لیکن آج اگر آپ وہاں چلے جائیں تو آپ کو وہاں پر پورا ٹورزم ملے گا، باقاعدہ وہاں پر ٹور ہوتا ہے، وہ لے کر جاتے ہیں، گانوں کے کنسرٹ ہوتے ہیں، وہاں پر میلے ہوتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ سردیوں کے موسم میں وہاں بڑا فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صحابہ کرام کو، وہاں ٹھہرنا بھی نہیں، وہاں کا پانی بھی استعمال نہیں کرنا۔ اسی طرح جاتے ہوئے یا غزوہ تبوک میں پہنچنے کے بعد، تبوک پہنچنے کے بعد ایک رات بڑی شدید آندھی آئی اور حضور نے پہلے ہی رہنمائی فرما دی، اور آپ نے فرمایا آج رات کوئی شخص اکیلا باہر نہ نکلے، اکیلے تم لوگوں نے باہر نہیں آنا، اور اپنے اونٹ کو مضبوطی سے باندھ دو۔ 2 لوگ باہر نکلے، ایک قضاء حاجت کے لیے نکلا، شاید وہ بھول گئے یا اس تک پیغام نہیں پہنچا، اور ایک شخص جو ہے وہ اپنا اونٹ ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلا، تو دونوں کو آندھی نے جو ہے وہ نقصان پہنچایا، ان کو آندھی نے اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر مارا۔ تو یہ واقعہ بھی ملتا ہے، اور علماء نے لکھا کہ حضور کی فرما برداری نہ کرنے کی بنا پر ان کو یہ سزا ملی۔ راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو اونٹنی نہیں ہے حضور کے، صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں اونٹنی کو، تو ایک منافق تھا زید بن لسیت۔ اچھا، ایک اور مزے کی بات یہاں پر ہمیں ملتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تبوک میں ساتھ کوئی منافق نہیں گیا، ساتھ بھی گئے ہوئے ہیں منافق،
آگے بھی منافقوں کا ذکر آئے گا. ایک یہ شخص ہے زید بن لسیت اس کا نام ہے. یہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی میں نبی ہیں اور یہ کہتے ہیں میرے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں تو ان کو اتنا نہیں پتہ ان کی اونٹنی کدھر ہے. یہ مومن تو یہ بات نہیں کر سکتا. تو اس نے یہ بات کی, صحابہ کرام کو بری لگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی. صحابہ نے کہ زید ایسے کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے جواب دیا مجھے وہی علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے, اس سے زیادہ مجھے علم نہیں ہوتا, اور اب اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ میری اونٹنی فلاں جگہ پر ہے, ایک درخت کے ساتھ اس کی نکیل الجھ گئی ہے, جاؤ اس جگہ پر, وہاں تمہیں میری اونٹنی ملے گی. صحابہ کرام گئے اور وہاں سے وہ اونٹنی مل گئی. تو یہ حضور کا ایک معجزہ ہے, لیکن منافقین نے تانا مارا. یہی وہ موقع ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا پیچھے رہ گئے تھے, تو ان کا اونٹ بیمار ہو گیا. انہوں نے اونٹ کو چھوڑا, سامان اٹھایا اور پیدل ہی چلنے لگ گئے. اللہ کے رسول نے ایسے پیچھے دیکھا تو ایک شخص آ رہا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ کاش یہ ابو ذر ہو, ابو ذر غفاری ہو. تو جب قریب آئے تو دیکھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی سامان اٹھایا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول نے وہاں پر فرمایا تھا اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے, یہ اکیلا چل کر آ رہا ہے, یہ اکیلا ہی مرے گا اور قیامت کے دن یہ اکیلا ہی اٹھایا جائے گا. تو حضرت ابو ذر غفاری کی اگر آپ زندگی پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ فوت ہو رہے تھے تو یہ مدینہ سے باہر ایک جگہ پر تھے, خیمے کے اندر صرف یہ تھے اور ان کی بیوی تھی, ان کے پاس اور کوئی نہیں تھا. جب ان کا آخری وقت آیا اور جب یہ فوت ہو گئے تو ان کو دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو وہاں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے, ان کا لشکر گزر رہا تھا, تو ان کی بیوی نے ان کو بلایا اور کہا ادھر آؤ. تو جب انہوں نے ابو ذر غفاری کو دیکھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی یہی حدیث پڑھی کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا ابو ذر اکیلا ہی مرے گا. تو یہ حضرت ابو ذر غفاری. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا خاصہ ہے زہد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر کا زہد تو ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا زہد تھا. بہت زاہد آدمی تھے, دنیا سے بالکل کوئی سروکار نہیں تھا ان کو. اسی طرح لمبا سفر ہے, ایک جگہ پر راستے میں پانی کی قلت ہو گئی, پانی نہیں ہے. تو کچھ صحابہ کرام نے حضور سے مشورہ کیا, کہا پیارے پیغمبر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اونٹ ذبح کر لیں. اور عرب کا یہ طریقہ کار ہے, بہرحال مجھے نہیں سمجھ آیا, عرب کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اونٹ ذبح کر کے اس کی اوجڑی نکال کر, اوجڑی کو نچوڑ کر جو پانی نکلتا تھا وہ استعمال کر لیا کرتے تھے, اسے پی لیا کرتے تھے بوقت ضرورت مجبوری کے تحت. وہ پانی مل گیا ان کو, تو اس مقصد کے لیے ہم اونٹ ذبح کر لیں. حضور نے پہلے اجازت دے دی, کہا ہاں چلو کر لو, شاید کوئی ایک دو اونٹ بھی ذبح کر لیے ہوں. ایک روایت میں آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا حضور یہ تو اونٹ ذبح ہو جائیں گے تو سواریاں اور کم ہو جائیں گے ہمارے لیے, تو آپ ان سے روکے. آپ نے روک دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے, آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش برسا دے. تو حضور نے فرمایا ابو بکر تم بھی یہی چاہتے ہو میں دعا کروں؟ کہا ہاں حضور آپ دعا کریں. تو اللہ کے رسول نے وہاں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا. تو فوراً وہاں پر بادل آ گئے, بادل آئے, بارش آئی. تو بعض روایات میں لکھا ہے کہ مسلمان ان منافقین کے پاس گئے جو اس وقت لشکر میں تھے. انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول نے دعا کی ہے, فوراً بارش آ گئی, دیکھا ہے نا تم نے یہ منظر, تو چھوڑ دو نفاق, نفاق چھوڑ دو, نفاقت چھوڑ دو اپنی منافقت. وہ کہنے لگے اس میں کون سا بڑا کام ہے, بارش ہی آئی ہے, بارش ہی آئی ہے اور کیا ہو گیا. تو جب یہ وہاں سے چلے گئے نا تو روایات میں لکھا ہے کہ ان کو بعد میں پتہ لگا کہ جس جگہ یہ ٹھہرے تھے نا صرف اس جگہ بارش آئی تھی اور کہیں بارش نہیں آئی تھی. تو یہ بھی ایک معجزہ راستے میں ظاہر ہوتا ہے. اب یہ لوگ تبوک میں پہنچ گئے. تو جب تبوک پہنچے رومیوں کو پتہ لگا کہ حضور خود لشکر میں موجود ہیں, 30,000 کا لشکر ہے. پہلے 3,000 تھے اور حضور خود نہیں تھے جنگ موتا کے اندر, اب تو حضور خود ہیں جن کے بارے میں ہرقل کی بھی تصدیق ہو چکی ہے, ہرقل بھی مان چکا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے.
تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضور خود آئے ہوئے ہیں اور 30,000 کا لشکر ہے تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ حضور سے لڑائی کرنے کے لیے نہیں آ سکے، یعنی لڑائی نہیں ہوئی۔ 20 دن تک اللہ کے رسول نے وہاں قیام کیا، ٹھہرے۔ یہ عرب کی روایت ہے کہ جب آپ کسی سے لڑنے کے لیے جائیں تو آپ وہاں ٹھہریں، یہ ٹھہرنا آپ کی فتح کی علامت ہوتی ہے کہ دشمن لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ حالانکہ بھوک پیاس ہے اور بھی دیگر مسائل ہیں، لیکن حضور 20 دن وہاں ٹھہرے، اور یہ 20 کے 20 دن حضور نے قصر کی۔ کیوں قصر کی؟ ویسے کتنے دن تک ہم قصر کر سکتے ہیں؟ حضور نے 20 دن قصر نمازیں پڑھی۔ تو عمومی طور پر 3 دن کا ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے 3 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو آپ مکمل نماز پڑھیں، اور اگر 3 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو آپ قصر کریں۔ تو یہاں تو 20 دن قصر کیا گیا۔ کیا؟ ہاں، جب آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ نے کب واپس جانا ہے، تو حضور کا کوئی پہلے سے پلان نہیں تھا کہ ہم 20 دن یہاں پہ ٹھہریں گے۔ پلان یہ تھا کہ یہ لڑنے کے لیے آئیں، ہم لڑائی کریں، لڑائی کر کے واپس جائیں گے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، تو ہر روز ہی یہ گمان میں ہے کہ ہو سکتا ہے لڑائی ہو جائے، ہم واپس چلے جائیں۔ تو اس طرح پلان نہیں تھا کہ ہم 20 دن وہاں پہ رہیں گے۔ تو اگر کبھی ایسا ماحول کریٹ ہو جائے کہ آپ کو یہ نہ سمجھ آئے کہ ہم نے کب واپس جانا ہے، آج، کل، پرسوں، تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اور کسی مجبوری کی بنا پر چاہے آپ کو 20 دن گزر جائیں، 40 دن گزر جائیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 20 دن ٹھہرے۔ اچھا، حضور نے پھر ایک اور کام کیا۔ آپ نے کہا یہاں پر تو ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ایسے خالی ہاتھ واپس جانا، حالانکہ اس میں بھی ایک فتح تھی کہ آپ نے ہرقل کو اپنے سامنے نہیں آنے دیا۔ یہ ایک بہت بڑی فتح ہے کہ سپر پاور آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئی، عرب کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ لیکن حضور نے نا پھر ایک اور کام کیا۔ آپ نے کیا کیا کہ اس وقت تبوک کے ارد گرد جو قبیلے تھے، جو لشکر تھے، جو لوگ وہاں پہ رہتے تھے، ان سے پھر اللہ کے رسول نے معاہدات کر لیے۔ ان میں مختلف قسم کے لوگ تھے۔ کچھ وہ تھے جو روم کے ساتھی تھے، جیسے ان میں ہے دومت الجندل۔ یہ والا جو علاقہ ہے یہ روم کے ساتھی ہیں، رومن امپائر کے حلیف ہیں۔ ان کے ساتھ ایلا جو ہے یہ عرب کے لوگ ہیں، یہ عربی ہیں، یعنی یہ روم کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن یہ بھی اسی جگہ پہ رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ ایلا والوں کے ساتھ بھی معاہدے کر لیے، لڑائی نہیں کرنی، بلکہ اللہ کے رسول نے ان سے جزیہ لیا کہ ہم تمہیں سیکیورٹی دیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے، تم ہمیں جزیہ دو۔ اسی طرح وہاں پر کچھ قبیلے تھے یہودیوں کے، ان سے بھی اللہ کے رسول نے معاہدے کر لیے۔ گویا اس طرف کا جتنا علاقہ تھا جو کہ شام کے تجارتی سفر میں راستے میں جو قبائل آتے تھے، اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے۔ اب حضور کے لیے، مسلمانوں کے لیے شام کا جو تجارتی سفر کا راستہ ہے وہ بالکل کلیئر ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ راستے میں جو لوگ آتے ہیں وہ سارے اس حکومت کے ماتحت ہیں۔ مثلا پہلے یہ رومنز کے ساتھ تھے، اب یہ مدینہ کے ساتھ ہیں، کیونکہ مدینہ ایک اپنی ایک ریاست ہے، اپنی ایک سلطنت ہے۔ تو یہ روم کو چھوڑ کر مدینہ کے ماتحت ہو گئے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ روم لڑنے کے لیے سامنے ہی نہیں آیا۔ تو قوم تو ان کے ساتھ ہوتی ہے جو جیتنے والے ہوتے ہیں، فاتحین ہوتے ہیں، ہارنے والوں کے ساتھ تھوڑی رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہار گئے، یہ تو لڑنے ہی نہیں آئے، تو ہماری پناہ اسی میں ہے کہ ہم مدینہ کے ساتھ مل جائیں۔ تو یہ والا جو راستہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کور کیا۔ اس میں یہ دومت الجندل ہے، اس کے حوالے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا 420 فوجیوں کے ساتھ۔ ان کا جو سردار تھا عقیدر بن عبد المالک تھا۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بشارت دی، آپ نے فرمایا تم جاؤ۔ تو خالد بن ولید کہنے لگے حضور میں کیسے اسے پہچانوں گا، میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اسے اس حال میں پاؤ گے کہ وہ نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا، وہ شکاری ہیں اور نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید وہاں سے نکلے، تبوک سے دومت الجندل پہنچے۔ وہاں پہنچے تو ایک سائڈ پر اس کے قلعے کے پاس انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔
تو کیا ہوتا ہے کہ عقیدر جو ہے وہ اپنے قلعے کی چھت پر ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ ہے، کہ اچانک سے ان کے قلعے کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، کہ جیسے کوئی قلعے کو دروازے کو دستک دے رہا ہے. تو انہوں نے نا چھت سے دیکھا، تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھو کتنی خوبصورت نیل گائے ہے. وہ نیل گائے دروازے کو ٹکرے مار رہی تھی، یعنی نیل گائے خود آئی اور اس نے قلعے کے دروازے کو ٹکریں لگائیں. انہوں نے دیکھا، اس کی بیوی نے کہا عقیدر جاؤ اور اس کا شکار کرو. اس نے کہا بہترین، جانور خود چل کر آ گیا ہے، پہلے ہمیں جانا پڑتا تھا. اب یہ نیچے آیا، اس نے اپنے گھوڑا لیا، اپنا ہتھیار لیا، دروازہ کھولا اور باہر. جب یہ باہر نکلا اتنی دیر میں گائے جو ہے وہ آگے جا چکی تھی. جب یہ گائے کو پکڑنے کے لیے گیا تو آگے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، یہ پکڑا گیا. اب حضرت خالد بن ولید نے اسے گرفتار کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے قلعے کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے اندر سے قلعہ بند کر لیا، سردار ان کے پاس ہے. پھر اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، اس نے کہا میں تمہیں قلعے کے اندر لے جاؤں گا، تم مجھے جانے دو. یہ اندر گیا، اس نے جا کر دروازہ کھولا تو خالد بن ولید اندر آ گئے. یہ دمۃ الجندل فتح ہو گیا. جب یہ فتح ہو گیا نا، اس کو گرفتار کر کر حضرت خالد بن ولید لے آئے تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. عقیدر سے ملاقات ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشکش دی. آپ نے فرمایا تمہیں آزاد کر دیں گے، شرط یہ ہے تم ہمیں جزیہ دو. اب ذرا بات کو سمجھیے، اب مسلمان اس لیول پر آ گئے ہیں کہ اب وہ کافروں سے جزیہ لے رہے ہیں. یہ مال غنیمت نہیں ہوتا، یہ ٹیکس ہوتا ہے جو کافروں سے لیا جاتا ہے. اور اس جزیے کے مقابلے میں، عوض میں ہم تمہارا دفاع کریں گے، تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری جان چھوڑ دیں گے، جزیہ تم نے ہمیں سالانہ دینا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اور پھر حضور نے کہا کہ تم اپنے علاقے کے حکمران ویسے ہی رہو گے جیسے پہلے تھے، تمہاری حکمرانی بھی ختم نہیں کی جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مدینہ سے بغاوت نہیں کرنی، مدینہ کے خلاف استعمال نہیں ہونا. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ معاہدہ ہو گیا. اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑ دیا. گویا یہ جو علاقہ ہے دمۃ الجندل، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کے حلیف ہیں، معاہد ہیں، اور یہ آپ کو جزیہ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس سارے کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو تجارتی راستہ ہے وہ مکمل طور پر محفوظ ہو گیا مسلمانوں کے لیے. اب یہ تجارت کر سکتے، کیونکہ جو اسلامی ریاست ہے نا وہ معیشت کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کو بھی اس نے دیکھنا ہوتا ہے. ہر ریاست دیکھتی ہے، اسلام بھی دیکھتا ہے. اور دوسرا دفاعی برتری، جو دیگر قبائل تھے نا جو روم کے انڈر آتے تھے وہ اب آ گئے مسلمانوں کے ماتحت. اس غزوے کا بہت زیادہ اثر ہوا عرب پر کہ رومنز اب ان سے ڈرنے لگ گئے ہیں. تو اس غزوے کے بعد جتنے عرب قبائل تھے وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. اکثر مسلمان ہو گئے، اگر مسلمان نہیں ہوئے تو وہ مدینہ کے ساتھ معاہد ہو گئے، حلیف بن گئے، جسے ہم عام الوفود کہتے ہیں. وہ سال حضور کی زندگی کا جس میں 70 سے زیادہ قبائل اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آئے، وہ اس لڑائی کی وجہ سے ہے. علماء کہتے ہیں جو تماشائی ہوتے ہیں نا، جو عوام ہوتی ہے وہ آڈینس ہوتی ہے، تماشائی ہوتی ہے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا. پھر جو جیتتا ہے نا پھر لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. عرب والے ابھی تک دیکھ رہے تھے کون جیتے گا، مکہ کہ مدینہ. بالآخر مکہ ہار گیا، مدینہ جیت گیا. تو ان کو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ اب مدینہ جیت گیا ہے. پھر اس سے اگلے سال جب غزوہ تبوک ہوا اور رومنز بھی ان سے ڈر گئے اور لڑنے کے لیے نہیں آئے، تو اب انہوں نے دیکھا کہ اب تو مدینہ جو ہے وہ رومن سے ٹکر لے رہا ہے اور رومنز ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس لڑائی کے بعد پھر سارے قبائل آ کر مسلمان ہو گئے. گویا آپ یوں سمجھ لیں عرب کا بڑا حصہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گیا. اس پر انشاءاللہ اگلی نشست ہوگی عام الوفود پر. تبوک سے واپسی پر ایک بہت دردناک واقعہ آپ کہہ سکتے ہیں، بڑا غمناک واقعہ ایک رونما ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ واپسی پر ایک گھاٹی آتی ہے، ایک جگہ آتی ہے جہاں سے حضور رات کو شام کو اندھیرے میں گزر رہے ہوتے ہیں. تو حضور نے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں اس طرف سے جا رہا ہوں اور آپ لوگ اس طرف سے جائیں، اس طرف سے کوئی نہ آئے. جس طرف سے حضور جا رہے تھے آپ نے اعلان کروایا کہ اس طرف سے میں جا رہا ہوں، تم لوگوں نے ادھر سے نہیں گزرنا، تم عام راستے سے آؤ. حضور کے ساتھ 2 صحابی تھے، حضرت حذیفہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم. ان 2 صحابہ کے ساتھ اور حضور، یہ 3 لوگ اس گھاٹی سے منافقین کو پتہ لگ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ایک اہم موقع ہے حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا. تو حضور پر جو قتل کے حملے ہوئے ان میں سے ایک یہ حملہ ہے. کرنے والے منافقین ہیں. تبوک سے واپسی کا موقع ہے، رات کا اندھیرا ہے، غالباً 12 منافقین نے اپنا منہ لپیٹ کر اللہ کے رسول پر حملہ کر دیا. اور حملہ اس طرح اس نوعیت کا تھا کہ آپ کی جو اونٹنی ہے نا، اس کو یہ گھاٹی سے نیچے پھینکنا چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح نیچے گر جائے اونچائی سے، اور حضور بھی نعوذ باللہ نیچے گر جائیں. حضرت حذیفہ اور حضرت عمار نے دیکھ لیا، اب یہ ساتھ تھے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سمجھداری کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں جو بھی لاٹھی وغیرہ تھی، ان کے جو اونٹ تھے، ان کی جو سواریاں تھیں، ان کو پیچھے کی طرف ہانکا اور ان کو بھگا دیا. وہ پیارے پیغمبر کے پاس نہیں آ سکے. حضور نے وہاں پر بتایا ان کو کہ یہ مجھے گرانے کے لیے آئے تھے یہاں پر. اور کہا جاتا ہے کہ حضور نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس موقع پر ان 12 منافقین کے نام بتائے. حضرت عمار سے حضور نے پوچھا تو نے پہچانا ان کو؟ وہ کہنے لگے حضور ان کی سواریاں میں نے پہچان لی ہیں، لیکن بندوں نے نقاب کیے ہوئے تھے، وہ نہیں میں پہچان سکا. تو حضور نے نا حضرت حذیفہ کو ان 12 کے نام بتائے تھے. یعنی یہ وہ 12 ہیں جو منافق بھی ہیں اور حضور پر قتل کا حملہ بھی انہوں نے کیا. عام منافق نہیں ہے یہ. ان 12 کا حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول نے نام بتا دیے. اب حضرت حذیفہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی مدینہ میں کوئی منافق مرتا ہے، کون؟ کوئی منافق، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ کو دیکھتے ہیں کہ حضرت حذیفہ آئے کہ نہیں آئے. عام منافقین کا جنازہ لوگ پڑھ لیا کرتے تھے. حضور کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا، لیکن عام لوگوں کو حکم ہے کوئی عام شخص اس کا جنازہ پڑھا دے. لیکن جب ان 12 میں سے کوئی بندہ آتا تھا تو حضرت حذیفہ جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے. حضرت حذیفہ نے بتایا نہیں کسی کو، لیکن جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حضرت حذیفہ کو دیکھتے تھے کہ حذیفہ آئے کہ نہیں آئے، کہیں یہ میت جو کہ منافقین میں سے ہے ان 12 میں سے تو نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہاں تک؟ عام طور پر بیان کرنے میں اس کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی جنازہ مدینہ میں آتا تھا تو حضرت عمر حضرت حذیفہ کو دیکھتے کہ حذیفہ آئے کہ نہیں آئے. اگر حذیفہ آئے تو عمر جنازہ پڑھتے، ورنہ حضرت عمر جنازہ ہی نہیں پڑھتے. یعنی گویا نعوذ باللہ حضرت عمر صحابہ کرام کا بھی جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک حضرت حذیفہ نہیں آ جاتے تھے. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، یہ منافق ہے کہ نہیں ہے. اور بھائی سیرت کی کتابیں اٹھائیں، واضح طور پر لوگوں نے لکھا ہے کہ تبوک میں منافقین واضح ہو گئے تھے. کس کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ بندہ جو حضور سے بہانہ کر کے جا رہا ہے؟ میں نے نام بتایا آپ کو.
سیرت میں نام لکھے ہوئے. زید بن لسید میں نے آپ کو نام بتایا. جد میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا کہ اس نے آ کر ایک بہانہ لگایا, وہ کہتا ہے ابھی روم کی, اس کا نام موجود ہے, کہتا ہے جی حضور آپ مجھے رومن سے لڑائی کے لیے نہ لے کر جائیں, روم کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور میں لڑکیوں کے جو ہے فتنے میں ملوث ہو جاتا ہوں, میں بڑا کمزور ہوں, مجھے آپ نہ لے کر جائیں ساتھ. اس کی روایت موجود ہے. اللہ نے اس کے اوپر قرآن نازل کیے کہ یہ عورتوں کے فتنے کی بات کرتا ہے, یہ تو فتنے میں پڑ چکا ہے, یہ پہلے سے ہی فتنے میں. تو ایسا نہیں تھا, یعنی ایسا ایک ماحول کریٹ کرنا کہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ میں بھی منافق تھے, یہ جملہ بالکل غلط جملہ ہے. صحابہ میں منافق نہیں تھے, مدینہ میں منافق تھے. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں بھی ایک بات سمجھائی تھی کہ مدینہ میں 4 طرح کے لوگ رہتے تھے, ایک مسلمان, ایک منافقین, ایک یہودی اور مشرکین. منافق اور مسلمان الگ الگ تھے, نظر آتے تھے. آگے کہ میں ایک اور آپ کو حوالہ دوں گا ان کا, وہ نظر آتے تھے. یہ منافق چل رہا ہے, عبداللہ بن ابی کو کا کس کو نہیں پتا, اور عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کا کس کو نہیں پتا ہوگا. اچھا, پھر ان 12 لوگوں کے نام موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں, جنہوں نے حملہ کیا ان 12 کے نام موجود ہیں, اور ان ناموں میں عجیب چیز آپ کو نظر آئے گی. کسی کا بیٹا مسلمان ہے, صحابی ہے, کسی کا باپ صحابی ہے, کسی کا بھائی صحابی ہے. وہ منافق ہے, بھائی مسلمان ہے نہیں. اچھا, ان 12 کا نہیں, مسجد زرار والوں کے نام موجود ہیں. ہاں, ان کے اندر یہ تفصیل موجود ہے کہ وہ منافق ہے, اس کا بیٹا مسلمان ہے, صحابی ہے. تو لوگوں کو پتا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے, کون طے کرے گا کہ یہ صحابی ہے یا نہیں ہے؟ یہ کام محدثین کا ہے. محدثین نے یہ چیزیں کتابوں میں, علم الرجال کی کتابوں میں یہ چیزیں واضح کر دی ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ صحابی ہے, اور یہ جو شخص ہے یہ صحابی نہیں ہے. حالانکہ یہ مدینہ میں رہتا تھا اور یہ پیارے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا, یہ صحابی نہیں ہے, یہ منافق ہے. اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لگے گا, اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگے گا. تو یہ کس نے بتایا؟ محدثین نے اس چیز کو واضح طور پر لکھ دیا ہے. تو اس طرح کا تاثر پیش کرنا کہ نعوذ باللہ صحابہ میں بھی منافقین تھے, یہ رویہ اہل سنت کا نہیں ہے, یہ رویہ اہل تشیع کا ہے. یہ رویہ صحابہ کرام کے ساتھ جو بغض رکھتے ہیں ان لوگوں کا رویہ ہے. وہ ایسی روایتیں نکال کر لے کر آ کر آپ کے سامنے پیش کریں گے. دیکھیں جی, حضرت عمر جنازہ نہیں پڑھتے تھے, یعنی صحابی کا جنازہ ہے اور حضرت عمر نہیں پڑھ رہے, اور انتظار کر رہے ہیں کہ حذیفہ آئیں گے تو بتائیں گے مجھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ منافقین جو 12 قتل میں ملوث تھے ان کا نام صرف حضرت حذیفہ کو پتا تھا, اور حضرت حذیفہ ان کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. حضور جب واپس آ گئے تو 3 مسلمان تھے جو اس لشکر میں نہیں جا سکے تھے, پیچھے رہ گئے تھے. ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر اپنا عذر قبول کیا, کہا حضور مجھ سے زیادتی ہو گئی, کوئی وجہ نہیں تھی پیچھے رہنے کی, میں بلا وجہ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا. اور 2 اور صحابہ تھے, انہوں نے سچ بولا, اپنا عذر پیش کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے منافقین تھے جو جھوٹ بول کر بہانے لگا کر کہہ رہے تھے ہم اس لیے نہیں گئے, حضور نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, ٹھیک ہے جاؤ, ٹھیک ہے جاؤ. ان کے ظاہر پر آپ نے حکم لگا دیا, معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. لیکن یہ جو 3 تھے جنہوں نے سچ بولا کہ حضور ہم بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے, ہماری سستی ہے, اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا تم ان سے کلام کرنا چھوڑ دو, ان سے بات کرنا چھوڑ دو. صحابہ کرام نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی. حضرت کعب بن مالک کی روایت ہے, لمبی روایت ہے بخاری میں, وہ کہتے ہیں میرے سگے کزن مجھ سے بات نہیں کیا کرتے تھے. 40 دن گزر گئے, مدینہ میں کوئی ان سے بات نہیں کرتا, یہ مسجد میں نہیں آئے, گھر میں نمازیں پڑھا کرتے تھے. 40ویں دن اللہ کے رسول نے مزید سختی سے آپ نے کہا اپنی بیویوں کو بھی علیحدہ کر دو. تو حضرت کعب بن مالک کہنے لگے حضور طلاق دے دوں یا ویسے بس الگ؟ آپ نے کہا نہیں بس الگ کر دو, وہ تمہارے پاس نہ رہیں. حضرت کعب بن مالک نے اپنی بیوی کو بھی بھیج دی, میکے بھیج دی. 50ویں دن جب 50 دن مکمل ہوئے تو فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے لیے قرآن مجید سورہ توبہ کی آیات نازل کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی.
اس دوران میں ان 50 دنوں کے دوران غسان کا بادشاہ وہ حضرت کعب بن مالک کو خط لکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتہ لگا ہے تمہارے آقا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، یعنی تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک کے لیے یہ بہت زیادہ اذیت ناک چیز تھی کہ دیکھو کافر اب مجھے میرے پیارے نبی کے خلاف مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن نفسیاتی طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں جس کی آپ محبت ہو، جو صحابی ہو، اس کے اوپر کیا گزرے گی۔ تو کہتے ہیں میں نے اس خط کو لیا اور تندور کے اندر پھینک دیا، اس کو جلا دیا، اور میں نے بالکل اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ فجر کی نماز کے بعد 50ویں دن اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ صحابہ بھاگے گئے، یہ اپنے گھر میں نماز پڑھ کر اپنی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو آواز آئی کہ ابشر، خوشخبری ہے تمہارے لیے، تمہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ بڑے خوش ہوئے اور ان کے جسم پر جو کپڑے تھے انہوں نے اس صحابی کو دے دیے بطور تحفے کے۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، مسجد نبوی میں بیٹھے، تو جیسے حضور کے پاس آئے تو حضور نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب جب سے تو پیدا ہوا ہے تیری ماں نے تجھے جنا ہے آج تک یہ والا دن تیرے لیے سب سے زیادہ خیر والا دن ہے، اس سے زیادہ تیرے زندگی میں کوئی خیر والا دن نہیں آیا، کیونکہ ان کا ذکر قرآن میں آ گیا، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ کہنے لگے حضور یہ آپ کی طرف سے کہ اللہ کی طرف سے؟ کہا یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ وہ آیت ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُوبَتْ، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 118۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور انہوں نے پھر اللہ کے رسول سے کہا حضور میری یہ جو معافی ملی ہے نا، جو مجھے فضیلت ملی ہے، یہ میرے سچ بولنے کی وجہ سے ملی ہے۔ میں چاہتا تو میں جھوٹ بول سکتا تھا آپ سے، پر میں نے سچ بولا۔ حضور شکرانے کے طور پر میرا جتنا مال ہے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے میں سارا نہ کرو، کچھ اپنے پاس رکھ لو۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں خیبر والا مال اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ اور پھر کہا حضور یہ مقام مجھے سچ بولنے کی وجہ سے ملا ہے، اللہ کے رسول میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے ساری زندگی سچ ہی بولا۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ غزوہ تبوک جو ہے وہ اس کا معاملہ ختم ہوتا ہے، اور اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہیں منافقین کی مکمل طور پر صفائی ہو گئی، مدینہ میں منافق واضح ہو گئے، جغرافیائی اور عسکری بالادستی بغیر لڑے روم جیسی سپر پاور کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر کے اسلامی ریاست کا رعب پورے عرب خطے پر قائم ہو گیا۔ اور عقیدے کے اعتبار سے یہ کہ امت کا اصل اثاثہ مال اور دولت نہیں ہے بلکہ خلوص ہے، جس خلوص کے ساتھ وہ اس شدید ترین گرمی میں نکلے تھے اور اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ یہ آخری غزوہ ہے۔ جب حضور وہاں سے واپس آتے ہیں نا تو ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، منافقین جو ہے نا وہ ایک مسجد بناتے ہیں اپنے محلے میں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر بیٹھ کر اپنی خفیہ میٹنگیں کیا کریں گے اپنی مسجد میں۔ اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسجد زرار کہا، مسجد زرار۔ یہ مسجد قباء کے پاس انہوں نے مسجد بنائی تھی۔ مقاصد یہ تھے کہ ہم یہاں بیٹھا کریں گے اور یہاں پر میٹنگیں کیا کریں گے، اور ان کی نیت یہ تھی، ذہن یہ تھا کہ اب یہ روم کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے ہیں تو یہ واپس کوئی نہیں آتے، بہت مشکل ہے کہ روم سے بچ جائیں۔ یہ مسجد بنائی، ابو عامر راہب عیسائی تھا، اس نے بنائی، اللہ کے رسول نے اس کو نام دیا ابو عامر الفاسق، یہ منافق تھا، اس نے ان کے ساتھ مل کر یہ مسجد بنائی۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے جب حضور تبوک میں جانے لگے، آپ تیار کھڑے تھے تو کہنے لگے حضور آپ نا ہمارے محلے میں آئیں، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے جو بیماروں کے لیے اور معذوروں کے لیے ہے، جو مسجد نبوی میں نہیں جا سکتے، قباء میں نہیں جا سکتے، دور نہیں جا سکتے نا، ہم نے ان کے لیے مسجد بنائی ہے، وہ اپنے گھر کے پاس ہی نماز پڑھ لیا کریں، آپ ایک مرتبہ ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھا دیں، امامت کروا دیں، تاکہ وہ مسجد لیگلائز ہو جائے کہ واقعی یہ صحیح مسجد ہے۔ حضور نے فرمایا اس وقت تو میں جہاد کے لیے گھر سے نکل چکا ہوں، لہٰذا اس وقت تو مجھے ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس، واپس آؤں گا تو پھر دیکھوں گا۔ تو تبوک سے پہلے یہ مسجد
مسجد تو نہیں کہنا چاہیے ان کو، یہ ٹھکانہ انہوں نے بنا لیا ہوا تھا مسجد زرار. جب تک حضور تبوک میں رہے یہ وہاں نمازیں بھی پڑھتے رہے، یہ وہاں پر میٹنگیں بھی کرتے رہے. اللہ کے رسول نے اس معاملے کو پینڈنگ کر دیا. آپ کو پتا تھا انہوں نے کیوں بنائی ہے؟ منافق. آپ نے کہا پہلا اہم کام تبوک ہے، پہلے وہ کرتے ہیں، واپس آ کے ان کو دیکھیں گے. اللہ کے رسول تبوک چلے گئے، آپ وہاں سے واپس آئے تو اللہ رب العالمین نے وحی کی، اور وحی کے ذریعے حضور کو اس مسجد زرار کا جو ان کے مقاصد تھے وہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. والذین اتخذوا مسجدا زرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. 4 چیزیں: مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کفر کرنا، مسجد کی آڑ میں کفر کی ترویج، تفریقا بین المؤمنین مومنوں میں تفریق پیدا کرنا، اجتماعیت کو توڑنا ان کی، ارصادا کمین گاہ یعنی وہاں بیٹھ کر وہ منصوبے بنائیں، میٹنگیں کریں. اللہ نے کہا یہ 4 مقاصد ہیں ان کے. اور پھر اللہ نے کہا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہ ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہمارا ارادہ تو صرف حسنہ، اچھا ارادہ ہے، نیک ارادے سے ہم نے مسجد بنائی ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں کہ ان کی نیتیں خراب ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، منافق. لا تقم فیہ ابدا، حضور ہم آپ کو منع کر رہے ہیں آپ نے اس مسجد میں کھڑا نہیں ہونا، جانا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھانی. اللہ کے رسول نہیں گئے. اور پھر کہا لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، من اول یوم، پہلے دن سے، احق ان تقوم فی، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھائیں. اس سے مراد مسجد قباء ہے. مسجد قباء کی بنیاد تقوی پر ہے اور مسجد زرار کی بنیاد نفاق پر ہے. اس کو مسجد زرار کہا، اس کو مسجد قباء مسجد تقوی والی بنیاد پر جو ہے وہ مسجد بنی ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ اس مسجد کو گرا دو، اس مسجد کو گرا دو اور اس کو آگ لگا دو. انہوں نے کھجور کے تنے لگائے تھے، اوپر کھجور کے پتے لگائے ہوئے تھے خشک. 2 صحابی گئے، حضرت مالک بن دخشمان بن عدی، 2 صحابی گئے ہیں اور انہوں نے جا کر مسجد کو آگ لگا دی. وہ بیٹھے ہوئے تھے منافق، ان کی موجودگی میں آگ لگا دی. سارے بھاگ گئے، ایک منافق رہ گیا، وہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، باقی سارے بھاگ گئے. ایک یعنی اتنا منافق تھا، وہ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، پھر جب اس کو آگ لگنے لگی تو وہ بھی بھاگ گیا وہاں سے. اب کیا وہ بندے واضح نہیں تھے جنہوں نے مسجد بنائی؟ نام لکھے ہوئے ہیں، میرے پاس وہ نام موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں، جنہوں نے یہ مسجد بنائی تھی، مسجد کے لیے جگہ دی تھی. ایک مسلمان تھے جو ان کے ساتھ مسجد میں شریک ہو گئے. جب ان کو پتہ لگا نا کہ مسجد کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے، وہ حضور کے پاس آئے. انہوں نے کہا حضور مجھے نہیں پتا تھا، مجھے ان کی نیت کا اندازہ نہیں تھا، میں اس نیت کے ساتھ مسجد میں شامل، میں تو اخلاص کے ساتھ شامل ہوا. حضور نے اس کو عذر قبول کیا. آپ نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو. تو وہ صحابی تھے. لیکن جو منافق تھے وہ واضح، جنہوں نے جگہ وقف کی، جنہوں نے تعمیر کی، جنہوں نے بنائی، وہ سارے وہاں پر موجود تھے، نظر آ رہے تھے، اور اللہ کے رسول نے مسجد گرا دی. تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ مقدسات کو بھی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر مسجد کو بھی گرانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر مسجد ہی ایسے کاموں کے لیے استعمال ہونے لگ جائے تو اس مسجد کو جو ہے وہ منہدم کر دیا جائے گا فساد سے بچنے کے لیے. دیکھیں آپ نے وہ واقعہ بھی دیکھا ہوا جو پچھلی صدی کے اندر آپ نے دیکھا، جو خانہ کعبہ پر حملہ ہو گیا اور کچھ لوگوں نے اس کو یرغمال بنا لیا، مسلمانوں کو بھی اور خانہ کعبہ کو. تو وہاں پر اب خانہ کعبہ کی حرمت ایک اپنی جگہ پر ہے کہ خانہ کعبہ حرم ہے، وہاں پر کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن آپ نے بہرحال دیکھا پاکستانی فوج بھی گئی اور مسلمانوں نے جا کر خانہ کعبہ کے اندر ان کو قتل کیا، ان کو مارا اور ان کو وہاں سے نکالا. اب چونکہ وہ مقدسات ہیں لیکن غلط چیز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہاں پر پھر اس طرح کے اقدام کرنا مجبوری بن جاتی ہے. پیارے پیغمبر نے وہ مسجد جلا دی. حضور وہاں سے واپس آئے تو آپ کی جو تیسرے نمبر پر بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ سے بڑی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ سیدنا عثمان کے نکاح میں ہیں، یہ فوت ہو جاتی. ایک آپ کی بیٹی رقیہ فوت ہوئی ہیں بدر کے بعد، وہ بھی حضرت عثمان کی بیوی تھی.
پھر حضرت ام کلثوم کا آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا تو غالباً یہ 7 سال حضرت عثمان کے ساتھ رہی ہیں، اور یہاں سے واپسی پر جب حضور آئے تو سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے ہوتا ہے، حضور خود ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں، صحابہ کرام ان کو قبر میں اتارتے ہیں، اور یہ جنت البقیع کے اندر ان کی قبر مبارک موجود ہے، سیدہ ام کلثوم۔ اسی دوران غزوہ تبوک کے بعد عبداللہ بن ابی کی بھی وفات ہوتی ہے۔ حضور تبوک سے واپس آئے، یہ تو وہاں پر نہیں تھا، تبوک میں نہیں گیا تھا، یہ بیمار تھا، اللہ کے رسول اس کے گھر گئے اس کی عیادت کے لیے، آپ نے عیادت کی اور آپ نے اس سے کہا میں نے تمہیں روکا تھا یہودیوں سے محبت نہ کرو، یہودیوں سے دوستی نہ کر، تجھے میں نے بارہا دفعہ کہا یہودیوں سے دوستی نہ کر۔ یہ آگے سے کہنے لگا سعد بن معاذ چونکہ یہ دونوں ایک ہی قبیلے کے تھے، خزرج قبیلے کے، ایک ہی لیول کے تھے، تو کہنے لگا سعد بن معاذ نے یہودیوں سے دشمنی کر کے کیا لے لیا؟ یعنی آپ منافقوں کے جواب دیکھیں کیسے ہوتے تھے کہ مجھے آپ کہہ رہے ہیں یہودیوں سے دوستی نہ کرو، سعد بن معاذ نے دوستی نہ کر کے کیا اکھاڑ لیا، کیا کر لیا اس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گیا، وہاں سے واپس آ گئے، فوت ہو گیا۔ ان کے بیٹے صحابی ہیں، عبداللہ بن ابی صحابی ہیں، اور آپ کو علم میں ہوگا ایک دفعہ انہوں نے کہا بھی تھا اللہ کے رسول سے کہ حضور اگر آپ میرے باپ کو مروانا چاہیں تو کسی اور کو نہیں کہنا، آپ نے مجھے کہنا ہے، کیونکہ میں پھر برداشت نہیں کروں گا میرے باپ کو کوئی اور مسلمان قتل کر دے تو ہو سکتا ہے پھر میں اسے قتل کر دوں، تو اگر مروانا ہے نا تو حضور یہ کام کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ تو وہ صحابی تھے، تو اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا حضور میرا باپ فوت ہو گیا ہے، آپ مجھے اپنا کرتا دے دیں، اپنی قمیض دے دیں، میں اس قمیض میں اللہ کے اپنے والد کو کفن پہنا دوں۔ حضور نے قمیض اتار کے دی تو نیچے جو آپ بنیان وغیرہ جو پہنی ہوتی ہے ہم نے وہ بھی حضور نے پہنی ہوئی تھی، تو کہنے لگا حضور وہ بھی دے دیں مجھے، کیونکہ آپ کے جسم کے ساتھ اٹیچ تو وہ ہے، بنیان جسم کے ساتھ لگی ہوتی ہے، حضور وہ بھی دے دیں۔ اللہ کے رسول نے وہ بھی اتار کے دے دی، آپ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، لے گئے۔ اب جب جنازے کا آپ نے فرمایا جب تم اسے نہلا دو غسل وغیرہ کر دو تو تب مجھے بتانا، تو جب غسل وغیرہ ہو گیا تو جنازے کی تیاری ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت کر کے حضور کا کپڑا پکڑ لیا، یعنی آپ حضور کے آپ جی سمجھ لیں قمیض پکڑ لی اور کہنے لگے حضور آپ کس کا جنازہ پڑھانے لگے ہیں، اور پھر اس کی کئی باتیں یاد کروائیں، یہ وہی ہے جس نے وہ کیا تھا، یہ وہی ہے جس نے وہ کیا تھا۔ عبداللہ بن ابی حضور منافق، کئی باتیں ان کی اس کی گنوائیں، کہا حضور آپ کیوں، اور پھر کہا اللہ نے بھی تو سورہ منافقین میں کہا ہے نا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اے پیارے پیغمبر آپ چاہے ان کے لیے معافی مانگیں چاہے نہ مانگیں، چاہے آپ 70 مرتبہ ان کے لیے معافی مانگیں، میں نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ یہ دلیل کس نے پیش کی؟ حضرت عمر نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، چاہے میں استغفار کروں چاہے نہ کروں، تو میں کر رہا ہوں، جو تم دلیل پیش کر رہے ہو اس میں تو اللہ نے اختیار دیا ہے مجھے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، میں چاہوں استغفار کروں چاہے نہ کروں، اللہ نے مجھے اختیار دے دیا۔ اور اگلی بات جو اللہ نے کی ہے نا 70 مرتبہ بھی میں مانگوں اللہ نہ معاف کرے تو شاید میں 70 سے زیادہ مرتبہ مانگ لوں، یا ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ 70 سے زائد مرتبہ اگر میں مانگوں تو اللہ معاف کر دے گا، میں 70 سے زائد مرتبہ اس کے لیے معافی مانگوں گا۔ حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے، اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کر حضور نے تدفین وغیرہ ہو گئی اس کی، تو پھر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ حضور آپ نے، یہ عام بندوں کے لیے نہیں ہے حکم، حضور آپ نے آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا، ابدا، ہمیشہ، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی ان کی قبر پر آپ نے کھڑا ہونا ہے، یعنی دعا کے لیے بھی نہیں جانا۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول، عام مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، عام مسلمان جنازہ پڑھا کرتے، منافقین کا جنازہ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، ان کو کافر نہیں کہا جاتا تھا، ان کو منافق سمجھا جاتا تھا، لیکن ان کا جنازہ ہوتا تھا۔ حضور آپ نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ آپ بڑے ہیں، اگر آپ کریں گے تو پھر ان کو مزید حوصلہ پیدا ہوگا۔ تو آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو بے نمازی لوگ ہوتے ہیں نا، بے نمازی، ان کا جنازہ بڑوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، یعنی وہ لوگ جو ذمہ داران ہیں،
بڑے لوگ ہیں، جیسے ہمارے صحیحوال کے جو ہماری بڑی شخصیات ہیں، ان کو نہیں چاہیے کہ وہ بے نمازیوں کا جنازہ پڑھائیں۔ ہاں چھوٹا موٹا کوئی بندہ پڑھا لے، پڑھانا ہے، یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں جنازہ ہی نہیں پڑھانا، کوئی عام شخص جا کے جنازہ پڑھا دے، لیکن بڑوں کو نہیں چاہیے، تاکہ اس سے ان کو یہ نصیحت ہو کہ بھائی اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر بڑوں کا جو ہے نا ہمیں جنازہ نہیں ملے گا، وہ بڑے ہمارا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ مولانا عمر صدیق صاحب ہیں نا جو ہمارے گجرانوالہ والے، ان کا میں نے ایک بیان سنا، وہ کہنے لگے مجھے لوگ اسی طرح ایک جنازے پر لے گئے۔ اب جب آپ ایک پرسنالٹی بن جاتے ہیں تو تیسرا بندہ بھی شامل ہوتا ہے، جب ہمارا فلاں کزن فوت ہوا ہے آپ جنازہ پڑھا دیں۔ کہتے ہیں مجھے میرے نمازیوں نے کہا جنازہ پڑھا دیں، میں چلا گیا، نوجوان کا جنازہ تھا، جوان لڑکا تھا۔ کہتے ہیں میں نے جنازہ پڑھا، جنازے کے بعد جب ہم نے اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس کا چہرہ کھولا نا تو عمومی طور پر دائیں طرف چہرہ ہوتا ہے، تو اس کا بائیں طرف ہوا تھا، اس لڑکے کا چہرہ بائیں طرف ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا، اور کہتے ہیں میں گھر آیا تو میں نے اللہ سے استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میں کس کا جنازہ پڑھا رہا ہوں، میں تو اپنے ساتھیوں کے کہنے پر چلا گیا۔ کہتے ہیں میں نے رات کو اللہ سے معافی مانگی، صبح میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا یار مجھے بتاؤ یہ کس کا جنازہ تھا، کیا ہوا تھا؟ تو کہنے لگے جی قاری صاحب ہے تو ہمارا کزن ہی تھا، تو یہ ہوا یہ کہ یہ کچھ لڑکیوں کے پیچھے جا رہے تھے، بائک پر تھے، لڑکیوں کو چھیڑ رہے تھے یا ان کے پیچھے جا رہے تھے، تو وہیں پر ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، وہیں پہ یہ بچہ فوت ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو بڑی سختی سے کہا کہ آئندہ تم نے مجھے ایسے کسی جنازے پر نہیں لے کر جانا، میں نے تو اللہ سے معافی مانگی رات کو۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو اس طرح کے کوئی ایسے کیسز ہیں، کوئی قتل کرنے والا کیس ہے، حضور نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنمی ہیں۔ صحابہ نے کہا حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تو قتل کر رہا تھا، اب یہ خود جو ہے وہ مقتول ہو گیا، خود مارا گیا، کرنے تو یہ بھی مارنے کے لیے ہے۔ تو ایسی جو بھی کبیرہ گناہ ہیں تو ان کے حوالے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بہرحال پڑھایا، یہ حضور کی شفقت ہے، یہ حضور کی مہربانی ہے۔ تو یہاں تک ہم اس کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے نشست میں۔ جزاکم اللہ خیرا۔